غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ سفر کربلا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ 431 کلومیٹر مدینہ سے مکہ، 1447 کلومیٹر مکہ سے کربلا، 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ، 1545 کلومیٹر کوفہ سے دمشق براہ سلطانی، 853 کلومیٹر دمشق سے کربلا براہ بادیہ، 1209 کلومیٹر کربلا سے مدینہ، 5555 کلومیٹر قافلہ حسینی نے مجموعی طور پر مسافت طے کی ہے۔ مدینہ سے مدینہ تک کا سفر براہ مکہ، کربلا، کوفہ، دمشق اور کربلا۔ سفر کی وجہ: 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان چیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کر کے معاویہ کے موت کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا کہ جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے حسین سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام کے یہاں بھجوایا تاکہ آپ سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام نے ایک اور رات کی مہلت مانگی جسے ولید نے قبول کیا اور امام کو مہلت دے دی۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی۔
اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کے 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کے لشکروں کا آمنے سامنے تھا۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھا۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے۔ جنگ کی وجہ یہ کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبیٰ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو واقعہ الطف کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو اسلامی تاریخ کی ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی اور نظریاتی مضمرات تھے، جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہے، کیونکہ یہ معرکہ ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے جس نے سنیوں اور شیعوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پوری تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کے لمحاتی تفصیلات شیعوں اور ان کے سب سے اہم ثقافتی بنیادوں میں سے ایک علامت بن گئیں۔ محرم 10 یا عاشوراء، جس دن یہ جنگ ہوئی، شیعوں کے ذریعے مظلوم پر مظلوموں کا انقلاب اور اس دن تلوار پر خون کی فتح کی علامت بن گیا۔ اگرچہ اس جنگ کو فوجی نقطہ نظر سے کم اہمیت حاصل تھی، کیونکہ کچھ لوگ اسے حسین کی بغاوت کے نام کوشش سمجھتے ہیں، لیکن اس جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے۔ نعرہ اوہ انقلابات الحسین شیعہ ثقافت کے انقلاب کے مرکزی عنصر کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جنگ، اس کی تفصیلات اور نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں، جو جنگ کربلا کو انصاف کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں، جبکہ کربلا میں واقعہ حرم الحسین شیعوں کے لیے ان کی عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ساتھ ہی ان کی قبر حاضری کے دوران میں خصوصی دعاؤں کی تکرار بھی۔ حسین کے شہید کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحریروں، خطبات، تبلیغ اور خصوصی دعاؤں کا ایک سلسلہ سامنے آیا، اور ان کے قاتل کے واقعے کو بیان کرنے والی درجنوں کتابیں مرتب کیں۔ شیعہ جنگ کربلا کو ایک ایسی درگاہ سمجھتے ہیں جس میں قربانی، سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی انقلاب اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحرک کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ خاص طور پر عاشوراء کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں، جس نے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا اور ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی تھی۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے مقابلے میں اسلامی مزاحمت میں بھی ایک کردار تھا۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے اور ہمارے حسین آج بھی زندہ ہیں۔